बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। शुरली पटाखे यानी सियासी स्कैंडल, अफवाहें, मिलिट्री ट्रायल, पहले कौन, फिर इमरान, मुज़ाकरात, रिहाई का रास्ता, शेर अब्दुल मरवत को क्यों निकाला गया, आदिल राजा ने एक नया राग अपना शुरू कर दिया, भांडा फूट गया, असली बात क्या है और नकली बात क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा आपको। नई से नई बातें हो रही हैं और नई से नई आगाही है। लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, पहली बात कि इमरान खान के मुज़ाकरात की बात की। उनका जनाब मुज़ाकरात सबसे हो सकते हैं, सियासी भी हो सकते हैं, अडियाला जेल में बात करते हुए उनका, लेकिन मैं जाती तौर पर उनसे ही बात करूंगा जो असल ताकतवर हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा कि नहीं, आइन के दरमियान, आइन के मुताबिक मुज़ाकरात होंगे, आइन से बाहर नहीं होंगे। लेकिन एक शर्त ये भी है कि हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। ये तो पुराने मुतालबात हैं। दूसरी तरफ एक और बात भी उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा जनाब, मसला मेरा नहीं है, माफी मैंने नहीं मांगनी, माफी वो मांगे जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, ज्यादती की है। तो वही के वही है, जिद अपनी जगह है ना अपनी जगह। लेकिन लग रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे और फिर पीटीआई आएगी भारी अक्सरियत से। असद कैसर बार बार ये दाग लाप रहे हैं। और दूसरी जानिब से भी शोर बजा, बल्कि एक नई फुलझड़ी आई है, नई शुरली छोड़ी गई है कि जनाब निगरान वजीर आजम का नाम भी सामने आ गया है। निगरान वजीर आजम कौन है आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम लिया जा रहा है। वो जो कह रहे हैं ना कि ट्रंप के इलेक्शन से पहले पहले इमरान को रिहा कर दिया जाए, वरना फोन आएगा, फिर रिहा करोगे, फिर क्या फायदा। तो उनका नाम आ रहा है। किसने निगरान हुकूमत बना ली, किसने कहा क्या हुआ, कुछ नहीं समझ आ रही, किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है, शुरली पटाखे चल रहे हैं, सियासी और मुज़ाकरात की बातें भी हो रही है। लेकिन अभी असल में हकीकत में कोई चीज सामने नहीं है। लेकिन शेर अफजल मरवत को जो निकाला गया, रात को लेटर जारी हुआ, फिरदौस शमीम नकवी ने लेटर जारी किया, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं। लेकिन जो पीटीआई के सरबराह हैं बैरिस्टर गौहर खान, वो कहते मुझे पता ही नहीं, ना कोर कमेटी में इसका जिक्र हुआ। लेकिन जराए कहते कि नहीं, इमरान खान की मर्जी से हुआ। तो आखिर उनको क्यों निकाला गया, इसका रद्द अमल आया। और बल्कि रद्द अमल तो पहले पीटीआई की तरफ से कि अब फौरी तौर पर इमरान के फैसले की वजह से शेर अफजल मरवत को अपनी सीट भी छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए कौमी असम्बली से। लेकिन शेर अफजल मरवत कहते हैं मैं इमरान का सिपाही, इमरान के कान भरे गए, मैं इमरान से मिलने के बाद ही बात करूंगा, वो मेरा मुर्शद है और मैं उसके कहने के बाद ही इस्तीफा दूंगा, उसके बगैर इस्तीफा नहीं दूंगा। तो मामला क्या है, मामला इल्जाम लगाया जा रहा है कि डबल एजेंट है शेर अफजल। बल्कि पार्टी में और भी बहुत से डबल एजेंट हैं और फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि हामिद खान पर भी लाल निशान लगा चुके हैं, शंदाना गुलजार पर भी एक निशान लगा हुआ है कि ये भी शेर अफजल मरवत के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि अभी और भी कार्रवाई होगी। लेकिन बैरिस्टर गौहर का ये कहना कि हमें पता नहीं, ऐसा फैसला नहीं हुआ, हमारा असासा है शेर अफजल, ये भी एक बड़ी बात है। ताहम शेब शाहीन कहते हैं बिल्कुल सही फैसला हुआ है और नईम पंचोता कहते हैं बिल्कुल बानी चेयरमैन के हिदायत के मुताबिक ये फैसला हुआ कि उनको पार्टी से निकाला गया, क्योंकि वो पार्टी के कायदे और ज़वाबित के खिलाफ चल रहे थे। वो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझ रहे थे, इसलिए उनको फारिग किया गया। उनको पहले नोटिस दे के जवाब मांगा गया था, उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, नामुनासिब जवाब दिया, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब वो खुद नशिस्त छोड़ दें, लेकिन वो खुद छोड़ने को तैयार नहीं। बैठकें हुई मुख्तलिफ अंदाज में। अच्छा, ये दोनों तरफ है, हुकूमती हलकों में भी बैठक हो रही है और बाहर भी हो रही है, पीटीआई में भी हो रही है। पीटीआई वाले कह रहे हैं जो मौजूदा इलेक्टेड मेम्बरान हैं जो असम्बली के अंदर है, वो कह रहे हैं भाजी अगर दिसंबर से सचमुच सारा कुछ गड़बड़ हो गया, साढ़ा मौज में लगते गया, लिहाजा नहीं होना चाहिए। दूसरों ने मशवरा दे रहे कि नहीं सब्र करो, कुछ नहीं हो रहा, अभी तो मुकदमात ही खत्म नहीं हो रहे, 200 से ज्यादा की फहरिस्त है और 119 मिलियन का जो है जज दोबारा तब्दील कर दिया गया और नासिर जावेद
رانا صاحب دوبارہ آ گئے اور وہ جو محمد علی برائی صاحب تھے وہ فارغ ہو گئے, اس پر بھی پی ٹی آئی کو ہے. تو ابھی بہت سے معاملات ہیں حل طلب, لیکن حکومتی حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی جمہوریت ایسا نہیں چل سکتی, وہ بیٹھ کے فیصلہ کرو معاملات کو, مطلب جو ایک ٹینشن ہے اس کو ختم کریں. وہاں بھی ہو رہا ہے, کوئی راستہ بننا چاہیے تاکہ عمران بھی اس میں قومی دھارے میں شامل ہو جائے اور تمام سیاسی پارٹیاں مل کے. لیکن وہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران صاحب تو راضی ہی نہیں بات کرنے پہ, تو قومی دھارے میں کیسے آئیں گے؟ وہ تو طاقتوروں سے بات کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف آئین کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف مینڈیٹ واپس چاہیے, تو مینڈیٹ ہی واپس ہو گیا تو پھر الیکشن کا آئے گا, اور الیکشن بھی آزادانہ مانگتے ہیں. تو تضاد بیانی خاصی ہے. آج میڈیا کے لوگوں نے بہت سے سوالات کیے شیر افضل مروت کے حوالے سے عمران خان صاحب نے. عمران خان نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, بلکہ کہا اس پہ پھر بات کریں گے. تاہم معافی کی بات کی کہ معافی وہ مانگے جنہوں نے مجھے تنگ کیا ہے, معافی وہ مانگے جنہوں نے جعلی 9 مئی کا واقعہ کیا. ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. تو اب معاملات کیسے ہو سکتے, راستہ کیسے نکلے گا, رہائی کا راستہ کیسے نکلے گا؟ لہٰذا حکومتی جو ہمدرد تھے وہ بھی ٹائم ٹائم فش ہو گئے. آپ پہ ہی انہیں کہتے نہیں بھائی یہ کم نہیں ہونا, رہنے دیو, مصلحت نہیں گزارا کرو, حالات کا مقابلہ کرے دیکھیں, جو وقت فیصلہ کرے گا وہ ہوگا. تاہم معاملات ابھی وہی ہیں کیونکہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا. اس کا مجھے مخصوص نشستوں کا, اور مخصوص نشستیں ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ملیں گی, کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی بہت سے سوال اٹھا دیے ہیں. ان کے خلاف بھی ریفرنس ڈالا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. عمران خان کہہ رہے ہیں ریفرنس, حالانکہ ان کے 4 مہینے رہ گئے راجہ سکندر کے, سکندر سلطان راجہ صاحب کے. آپ ان کے خلاف بھی ریفرنس, چیف جسٹس کے خلاف بھی ریفرنس, اپنا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی خلاف. لیکن وہ جو اکثریتی فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے, اس میں 2 جو امین الدین خان اور نعیم اختر افغان, جنہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا, وہ جو اختلافی نوٹ میں انہوں نے وہ کچھ لکھ دیا آئین قانون کے مطابق کہ جہاں پہ فیصلہ ہی سارا جو ہے آئین و قانون سے بالا تر ہے, اور ایسا کرنے کے ہم مجاز نہیں بلکہ سپریم کورٹ ایسا نہیں کر سکتی. یعنی بہت سے سوال اٹھ گئے. ابھی معاملات یہ ٹھیک نہیں ہوئے, لہٰذا لگتا یہی ہے کہ وہ نشستیں بھی نہیں ملیں گی. بلکہ انہیں تو یہ کہہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل والے اپنے حلف سے اگر مکریں گے, جو حلف نامہ انہیں جمع کرایا, کہ اپنی سیٹوں سے بھی جائیں گے. بہت تفصیلی فیصلہ ان کا, لیکن جب تک تمام تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا, اکثریتی فیصلہ وہ آئے گا چھٹیوں کے بعد. انہوں نے کہا کوئی جلدی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قاضی کا چہرہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. وہ کہہ رہے ہیں قاضی رخصت ہو جائے تو پھر دیکھیں گے, یا جب رخصتی کے دن آئیں گے پھر کی کر لیں گے, پھر فیصلہ تھا بڑا تفصیلی فیصلہ دیں گے, پھر ہوگا مسئلے مسائل. یہ سارے معاملہ اب ادھر آتے ہیں. عادل نے ایک باجا بجایا, اور وہ باجا ایک راگ نیا علاقہ. اس نے کہا ہے کہ جناب ایک ڈائریکٹر رحمتے نے ایک خاتون کو عمران خان کے پیچھے لگایا ہوا ہے, اور اس کے سپورٹر سرپرست جو ہیں ایک لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک امریکہ میں بیٹھا ہے جعلی پروفیسر. یعنی اب ان کے نشانوں کا جو انداز ہے, توپوں کا رخ اپنی ہی طرف ہو گیا. لندن میں کون بیٹھا ہے؟ زلفی بخاری. اور امریکہ میں کون بیٹھا ہے؟ شہباز گل. تو انہوں نے ان کی طرف کر دیا کہ سارا 2 نمبری کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ مرشد اعظم کے خلاف ایسا تانا بانا بنا جائے کہ ملکہ عالیہ کی تاج پوشی ہو جائے. یعنی ایک خاتون جو پیچھے لگائی گئی, جس میں پھنس گئے, جس کے جال میں عمران خان. اب اشارے کنائے سے جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ سارا جاتا کس کی طرف ہے؟ وہ جاتا بشرا بیگم کی طرف. لیکن یہاں فرا گوگی کا نام بھی آیا, یہاں زلفی بخاری کا نام بھی آیا, یہاں باقی بھی لوگوں کے, شہباز گل کا بھی نام آیا, یہاں بھارتی لوگوں سے تعلقات کا نام بھی آیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب چومکھی لڑائی جو ہے وہ خالی سیاسی میدان میں نہیں, تحریک انصاف کے اندر بھی موجود ہے. اور اس لڑائی کا جو مسئلہ ہے, جو راگ لاپ رہے ہیں عادل راجہ, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اب یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ کس ملکہ عالیہ کو تاج پوشی چاہتے ہیں, جس کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. مائنس عمران خان کے ساتھ کون لوگ کام کر رہے ہیں, ڈبل ایجنٹ کا کردار کون کر رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. یہ ساری چیزیں بڑی گمبھیر ہو گئی. لہذا ابھی معاملہ سدھرتا نہیں لگ رہا.
معاملہ الجھتا ہے اور مزید الجھتا جائے گا عدم سیاسی استحکام۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے دھمکی دی ہے کہ ہم ایک نیا سیاسی اتحاد بنائیں گے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ محمود اچکزئی میرے طرف سے مذاکرات کریں گے، لیکن عمران خان نے اب ان سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ خواجہ آصف کو اشاروں میں محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ نہیں، مجھ پہ کوئی اعتبار نہیں، نہ میں مذاکرات کروں گا، نہ کوئی ایسی بات ہوگی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ سیاسی شرری پٹاخے کب تک بجیں گے؟ پھر ملٹری ٹرائل کا مسئلہ ہے۔ ایک بڑوں کی بھی میٹنگ ہوئی، کہتے 3-4 جرنیل جو ہے بیٹھ کے اس رزلٹ کو دیکھا ہے کہ یہ ملٹری ٹرائل کا معاملہ کیسے حل ہوگا، اور کرمنل قوانین کے جو ماہرین ہیں نا، ماہر قانون، ان کو بھی حکومت نے بلایا ہے کہ دعوت پر، کہ ان سے بھی تجاویز لی جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے، تاکہ ملٹری کورٹ میں جب جائیں تو مقدمے بڑے پکے پیری جائیں۔ لیکن ابھی فیصلہ یہ نہیں ہوا کہ پہلے کون اور بعد میں کون لوگ ہیں۔ یہ نشانی لگائی گئی ہے عمران خان اور بشریٰ بیوی پہ۔ ان کے مقدمات جائیں گے 9 مئی کے حوالے سے، ایک پہ ہیں 12 مقدمات، ایک پہ ہیں 11 مقدمات، اور یہ جائیں گے ملٹری کورٹ میں، وہاں جہاں حسان نیازی انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے حکم امتناعی پر کیا فیصلہ آئے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ کی درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔